مصحف بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 15۔ کا رستہ کھل گیا، وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی تھی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کی اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی، اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پہ ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں پہ گرد لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جھلاتی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پامفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں، میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پلسرات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پامفلٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتے گزری۔ مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپیٹا نظر آتا تھا۔ کیا وہ کرے؟ کس سے مشورہ کرے؟ کس سے پوچھے؟ اور جو اب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج العمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولی۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جو وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس صرف ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاس۔ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے، تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کے گال پر تھپتھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں دیتے تھے، اگر توجہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا، اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا کہ آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا
وہ سفید چادر پر دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پر سپارہ کھلا پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم صاحبہ محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے مگر ان پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت۔ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پہ لکھ رہی تھی۔ متشابہات پر ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ راسخون فی علم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی علم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ العلم والے کو ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی علم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہوں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی علم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بدسقطے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی علم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا کہ صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پہ پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، قسم کھانا پسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زر سی طلوع ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے خود کو وہ دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کی بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔ شفاف چہرے پہ ذرا سی پرسمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پہ رکھی اور تھوڑی تک لپیٹ کر بالکل دوسرے کندھے پہ ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے، کف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پہ ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رک گئے۔ چلیں، وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے، گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورچ سے باہر سڑک پہ رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتا دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹی سماٹی نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلاء اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشتناک سی جگہ تھی وہ۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پہ وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے سے کہتا، یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ، اور وہ بہت وجیح تھا۔ اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پہ پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔
آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی، گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن رقم تھی، اس نے سر نہیں اٹھایا تھا اور وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکا کر گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک منفرد متنفر نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑے اسے دیکھنے لگا، شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی، دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ اسے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی، پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چچاؤں کے نرغے میں آگے چلتی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ کتار کی بائیں نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے اور اس کی بائیں جانب کچھ نہ تھا، کتار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی، اس نے نظر تک نہ اٹھائی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک ساعت کو اس نے جب سر اٹھایا تو وہ دوسرے سٹینڈ پہ بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چبھتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر تک دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی، جو لب بھینجے وکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا؟ وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا الجھ گئے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی، نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیریں ابھری، وہ جیسے ضبط کر گئے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہ، اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے، باقی کا حساب ابھی میں نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا، وہ کبھی اس کو دیکھتے تو کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے، آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پل صراط پار کرنے سے پہلے ہی گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ ورتھ تو ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ سائن کریں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دے دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس ہال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے، میں یہ چیک سائن کروا کر ابھی اس کو بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی یہ چیک کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا، تب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبہ نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے تو کبھی اسے، جو کٹہرے میں کھڑی تھی اور اسے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پر جمائے بنا پلک جھپکے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی، اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے، وہ واپس جیل بھیج دیا گیا تھا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ بہت خاموشی سے سارا راستہ باہر دیکھتی آئی تھی۔ جب کار پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لاؤن میں بہت سی عورتیں تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو بغیر دیکھے تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی۔ ذلیل نہ ہو تو، مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی باہر آ جائے گا، کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چچا انہیں تسلی دینے لگے تھے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ ہائے میرا فواد، وہ سینہ پیٹتی اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ روتے روتے وہ لڑکنے کو تھی کہ فضا اور نائمہ نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ پل بھر میں لاؤن میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھرجھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر
پیچھے گردن پہ پڑے بالوں پہ پھسل گئی تھی۔ بھورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ وہ کان سی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔